اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا. کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا انہیں پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور ہم اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی. اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بہکا دیا، وہ زمین میں حیران و پریشان ہے، جبکہ اس کے کچھ ساتھی اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ. کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. اور ہم حکم دیے گئے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار ہو جائیں. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا عقل مندی نہیں، کوئی اور تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں. پھر یہ کہ شرک کی طرف جانا ترقی نہیں بلکہ پستی اور رسوائی ہے. پھر بھٹکے ہوئے مسافر کی مثال دی گئی. ایک بہت پاورفل پیرابل ہے یہ، کہ ایک مسافر ہے جو بیابان میں رستہ بھول گیا. شیطان اسے سبز باغ دکھا کر ڈرا کر راستے سے دور کسی ہولناک جگہ لے گئے ہیں جہاں وہ کنفیوزڈ کھڑا، حیران، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں جائے. اس کے سچے دوست انبیاء اور دین والے اسے آوازیں دے رہے ہیں، ادھر آؤ، یہ ہے راستہ. مگر وہ شیطانوں کے سحر میں ایسا جکڑا ہوا ہے کہ اپنوں کی پکار ہی نہیں سن رہا. تو شرک انسان کو ایسے جگہوں پہ لے جاتا ہے جہاں انسان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا نکلنے کا. انسان حق و باطل کی تمیز کھو دیتا ہے. اور یہ انسان کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کے آس پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں، جو اس کو اس شیطانوں کے چنگل سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان کتنا ہی بھٹک چکا ہو، اگر وہ مخلص ساتھیوں کے خلوص کو پہچان کر ان کی بات پر لبیک کہے تو دوبارہ رستے پہ آ جائے گا. لیکن وہ شخص ہلاک ہو گیا جس کے پاس نیک دوست نہ ہو جو اسے ہدایت کی طرف بلائیں. ہر انسان زندگی میں کسی نہ کسی موقع پہ پھسل جاتا ہے. جب کوئی پھسل جاتا ہے تو پھر گر جاتا ہے، جب کوئی گر جاتا ہے تو خود سے اٹھ نہیں سکتا. پھر اگر کوئی محبت کرنے والا آگے آتا ہے، مجھے ہاتھ دو، میں تمہیں اٹھاتا ہوں، اور وہ کہ نہیں میں نے نہیں اٹھنا، تو کیا ہوگا؟ گرا پڑا رہے گا. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اسی سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. جب انسان اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے نا، تو اس کے بعد اسے سب سے پہلے نماز کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اور صرف پڑھنا نہیں بلکہ قائم کرنا، تمام ارکان ادا کرنا، خشوع و خضوع اور پابندی وقت کے ساتھ ادا کرنا. یہ انسان کو دنیا کی حیرانیوں اور شیطان کے وسوسوں سے بچا لیتا ہے. یعنی کہ نماز بظاہر ایک ظاہری عمل ہے اور تقوی دل کی کیفیت ہے. واتقوہ، دیکھیں نا، اقیم الصلاۃ کیا ہے؟ اوپر والا ظاہری عمل، اور تقوی باطنی عمل. دو کام کہے گئے نا، ظاہر بھی ٹھیک کرو اور باطن بھی ٹھیک کرو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور حشر کو یاد رکھو، حشر کا تصور ذہن میں رکھو کہ ایک دن اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں جا کھڑے ہونا ہے. تو حیران و پریشان انسان نماز اور تقوی کے ذریعے اپنا علاج کرے. یہ دو چیزیں انسان کو صراط مستقیم پر مضبوطی سے جمائے رکھتی ہیں. اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی چہل پہل اصل نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت وہ حشر ہے جو اللہ کی طرف ہونے والا ہے. اور ہمیں اپنی پرائرٹیز اسی کے مطابق طے کرنی چاہیے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گی. اسی کی بات سچی ہے اور اسی کے لیے بادشاہت ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا. وہی غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہ بہت حکمت والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کے 4 بڑے پہلو یہاں بیان ہوئے ہیں. نمبر 1 یہ کہ خلق السماوات والارض بالحق، کائنات کی تخلیق ایک مقصد کے تحت ہوئی ہے. پھر اس کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کن فیکون کہتا ہے تو کام ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح اللہ نے پہلی بار کائنات بنائی، اسی طرح دوبارہ ختم کر کے اٹھانا چاہے گا تو کن کہہ کے سب کچھ ہو جائے گا.
تیسری بات کہ اس کا قول برحق ہے، یعنی جو اس نے وعدے کیے ہیں، جو خبریں دی ہیں، جو فیصلے سنائے ہیں، سب سچے ہیں اور اس کے کلام میں کوئی شک یا تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ چوتھی بات، سور پھونکنے کا دن جو ہے یہ بھی حقیقت ہے، اور اس دن اللہ تعالی جب پکارے گا تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو جواب نہ دے سکے۔ عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر۔ تو جب اللہ کا قول حق ہے تو قرآن سے بڑھ کر ہدایت کے لیے سچا ذریعہ اور کوئی بھی نہیں، کیونکہ قولہ الحق۔ آپ دیکھیے ساری باتیں چھوڑیں، صرف یہ دو لفظ یاد رکھیں، قولہ الحق۔ کیا مطلب؟ قولہ الحق، اس کی بات سچی، اس کا کلام سچا، یہ قرآن سچا، اس میں پائی جانے والی ہر بات سچی۔ قولہ الحق، جو اس نے کہہ دیا وہ ہے حق، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا آغاز ہو رہا ہے، اور ان کے فکری سفر کا آغاز ہے یہاں، اور انہوں نے سب سے پہلے گھر سے شروع کیا، تبلیغ گھر سے شروع کی کہ والد حق پر نہیں تو ان کو کیسے سمجھاؤں۔ یاد رکھیے حق کی بات ادب اور احترام کے ساتھ ہی سب تک پہنچانی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی عقلوں کو جھنجھوڑا اور عقل اور منطق کا استعمال کیا، لاجک کا استعمال کیا۔ انہوں نے سوال کیا، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو جو خود حرکت نہیں کر سکتے، خود بن نہیں سکتے؟ وہ خالق کیسے ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو ہی نہیں بنا سکے؟ اسلام عقل کے خلاف نہیں، عقل کی سمت درست کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام عقل کی سمت درست کرتا ہے۔ عقل وہی پر غالب نہیں ہوگی بلکہ وہی عقل کو راہ دکھائے گی، اور اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصلاح کی ابتدا ہمیں اپنے گھر سے کرنی چاہیے، اور گمراہی کو گمراہی ہی کہنا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھاتے تھے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ ملکوت کا لفظ بتاتا ہے کہ وہ عظیم بادشاہت، ملکوت سے مراد عظیم بادشاہت، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہ چیزیں دکھاتے تھے۔ تو غور و فکر جو ہے انسان کے اندر یقین پیدا کرتا ہے۔ ہمیں بھی کائنات کے مختلف چیزوں، ستاروں، سیاروں، موسموں، ان سب چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان پختہ ہو۔ اور جو شخص سچائی کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خود رہنمائی فرماتا ہے۔ اور ایمان کا سب سے اونچا درجہ یقین ہے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ تو اللہ کی پہچان کے دو بڑے ذریعے ہیں، ایک وحی الہی اور دوسرا کائنات کی نشانیاں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کا مشاہدہ کرایا گیا کیونکہ انہیں آگے جا کر نمرود جیسے شخص سے واسطہ پڑنے والا تھا اور آگ جیسے امتحان کا سامنا تھا۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، پھر جب اس پر رات چھا گئی، کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر۔ رَأَىٰ كَوْكَبًا، تو ایک ستارہ نظر آیا، اس نے ستارہ دیکھا۔ قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے شرک کو دور کرنے کے لیے بڑا حکیمانہ انداز اختیار کیا۔ یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ یہ میرا رب ہے، وہ ایک حکیمانہ طریقہ تھا کہ فرض کرو اگر تمہارے کہنے پہ میں اسے رب مان لوں تو کیا یہ رب کی شرائط پوری کرتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دلیل دی جو عام انسان کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہے، کیونکہ رب تو وہ ہوتا ہے جو کبھی غائب نہ ہو، ہر وقت نگرانی کرے۔ پوری کائنات کا انتظام وہ کہاں سے سنبھال سکتا ہے جو چھپ جائے افق کے پیچھے، جو اپنی کسی قانونی گردش کا پابند ہو۔ اصل میں نا انسان اس ہستی سے جڑنا چاہتا ہے جو اسے کبھی تنہا نہ چھوڑے، مشکل وقت میں اکیلا نہ چھوڑے۔ سوچیے اپنے اوپر لے کر، ایسا ہی ہے نا، آپ کس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ سے تو ہے ہی، بندوں میں سے کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ جس سے ہم پیار کریں نا وہ ہمیں کبھی نہ چھوڑے، وہ کبھی تبدیل نہ ہو، اس کی محبت، اس کی وفاداری ختم نہ، کیونکہ یہ انسان کے لیے بہت بڑا شوق ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دلیل دی جو عام انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں ڈوبنے والوں سے، چھوڑ جانے والوں سے نہیں محبت کرتا، وہ میرے دوست نہیں ہیں، وہ میرے رب نہیں ہو سکتے جو مجھے چھوڑ جائیں۔ تو یہاں غور و فکر کی دعوت دی۔ بندگی کا تعلق جو ہے نا محبت سے ہے، تو میں کسی ایسے سے محبت نہیں کرتا جو مجھے چھوڑ دے، اور وہ عبادت کے قابل کہاں سے ہو سکتا ہے۔
اور انسانی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی نا کہ جو چیز خود چینج کا شکار ہو جائے وہ خالق نہیں، وہ تو مخلوق ہوتی ہے. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پھر جب اس نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے فکری سفر کا اگلا مرحلہ تھا. ستارے کے مقابلے میں چاند بڑا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، دلکش ہوتا ہے. اب انہوں نے قوم کے سامنے سٹیپ بائی سٹیپ دلیل دی ہے. دیکھو یہ چاند جو اتنا روشن ہے، کیا یہ رب ہو سکتا ہے؟ چاند بھی ڈوب گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی. کہنے لگے اگر سچا رب خود رہنمائی نہ فرمائے تو اکیلی عقل منزل تک نہیں پہنچا سکتی. تو یہاں انہوں نے اشارتاً اپنی قوم کو بتایا کہ تم لوگ صحیح رستے پر نہیں ہو، کیونکہ تم لوگ آفلین سے یعنی ڈوبنے والی چیزوں سے محبت کرتے ہو. اب پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، قال هذا ربی، کہنے لگے یہ ہے میرا رب. هذا اکبر، یہ بڑا ہے، کیونکہ یہ بڑا ہے اس لیے رب ہوگا. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا اے میری قوم بے شک میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کے اس فکری اور دعوتی سفر کا نقطہ عروج ہے یہ، جہاں وہ کائنات کے سب سے روشن اور سب سے بڑے آبجیکٹ یعنی سورج کے ذریعے شرک کا مکمل رد فرما دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا سورج خود رب عظیم کا پابند ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں وہ برات ظاہر کرتے ہیں، لوگوں پہ حجت پوری کر کے ان کے غلط عمل سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، بری ہو جانا چاہیے. اور یہاں شرک کی نفی کا عقلی طریقہ بتایا گیا ہے. کائنات کی مثالوں سے لوگوں کو سمجھایا گیا کہ دیکھو ظاہری چمک دمک سے دھوکہ نہ کھاؤ. سورج سب سے بڑا اور روشن نظر آتا ہے لیکن وہ بھی اپنے خالق کے حکم کا پابند ہے. اسی طرح دنیا میں بظاہر بڑی نظر آنے والی طاقتیں، دولت، عہدے سب عارضی ہیں، اصل طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اس لیے سب سے منہ پھیر کے اللہ کی طرف رخ کر لو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنے چہرے کو اس ہستی کی طرف پھیر دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. جب انسان دین کو سمجھ جائے تو اس کا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کے فکری سفر کا حاصل کیا کہ انہوں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا. میں نے اپنا چہرہ موڑ لیا، اپنی پوری توجہ اور اپنی پوری محبت اور امید اور خوف ہر چیز اللہ کے نام کر دی. اور پھر دلیل کیا دی کہ میں کسی اور آبجیکٹ کی کیوں پوجا کروں جبکہ میں اس فاطر کی عبادت کر سکتا ہوں جس نے سب کو وجود بخشا ہے. اور حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو تمام غلط راستوں کو چھوڑ کر صرف ایک سیدھے راستے پر چل پڑے، یعنی باطل سے کٹ کر حق کی طرف آ جائے. اور پھر یہاں وہ تذبذب میں بھی نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. جو شخص ایسے حرکت کرتا ہے وہ اپنا ذہن ہی کھو دیتا ہے. اور ہمارے لیے نصیحت کیا اس میں کہ آج کے دور میں معبود ستارے یا بت نہیں بلکہ ہماری خواہشات یا معاشرتی رسم و رواج ہیں. تو ہمیں سب سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی طرف کر لینا چاہیے. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا. اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ اسی نے مجھے ہدایت بخشی، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو مگر یہ کہ میرا رب کچھ اور چاہے. میرے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے، کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ حق کے بدلے میں مخالفت ایک فطری عمل ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے حق بات کہی، قوم نے بحث شروع کر دی. جب آپ حق کی بات کرتے ہیں نا تو لوگ آپ پہ تنقید بھی کریں گے، آپ کے نظریات کو چیلنج کریں گے، آپ سے بحث پہ اتر آئیں گے، اور یہ انبیاء کی سنت ہے. لیکن ہدایت یافتہ انسان کو لوگوں کی بحثوں سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جو باطل پر ہوتے ہیں وہ خوف کے ذریعے سچے لوگوں کو ان کے مقصد سے ہٹاتے ہیں کہ تم جن بتوں کو چھوڑ رہے ہو یہ تو تمہاری شامت لے آئیں گے. لیکن جو توحید والا ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے بھی تو اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے. انہوں نے کیا کہا؟ الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون. میرا رب ہر چیز کا علم کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں ان سے کیوں ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو.
جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرایا جس کی اس نے تم پر ہرگز کوئی دلیل نہیں اتاری. تو دونوں گروہوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے اگر تم جانتے ہو. اب یہ دو طرح کے خوف کو کمپیئر کیا گیا ہے، اور یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی عجیب دلیل تھی نا، جو عقل کو دنگ کر دیتی ہے. ایک طرف مشرکین کا خوف جو بتوں سے ڈرا رہے تھے، جو خود مخلوق تھے، بے جان تھے، کسی نفع نقصان کے مالک نہ تھے، اور دوسری طرف رب کی نافرمانی کا خوف جو خالق کائنات ہے. یعنی تم رب جو خالق کائنات ہے ان سے نہیں ڈرتے اور یہ پتھر کے بتوں سے ڈرتے ہو. تو حقیقی خوف کا حقدار کون ہے؟ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ لوگوں کی ناراضگی کے خوف سے نکل آئیں، اس رب سے ڈریں جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے. اور پھر یہ کہ انسان وہم و گمان کی زندگی بسر نہ کرے، دلیل کے ساتھ جیے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. یہاں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں بلکہ شرک ہے. زندگی میں حقیقی امن کبھی شرک کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا، چاہے انسان کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو. اور شرک کو ظلم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ خالق کا حق غیر کو دیتے ہیں. تو انسان کا امن اس کے ایمان کے مطابق زیادہ یا کم ہوتا رہتا ہے. ہمیں اپنے ایمان کو خالص رکھنا چاہیے، اسے ظلم سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے. اور ذہنی تناؤ اور بے سکونی کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ انسان نے بہت سے معبود بنا رکھے ہیں. کسی کا معبود انسان ہوں گے اور کسی کا پیسہ ہوگا اور کسی کا کچھ اور ہوگا، اور اس وجہ سے انسان کے اندر ہمیشہ خوف اور بے چینی، بے یقینی، اضطراب اور انگزائٹی پیدا ہوتی رہتی ہے. تو جب بھی زندگی میں ایسی کوئی کیفیت آئے تو اپنے ایمان کا جائزہ لیں. جب ایمان مضبوط ہوگا تو شرک اور غیر اللہ کا خوف دل سے نکل جائے گا اور انسان امن حاصل کر لے گا. تو یہاں کامیابی کے دو ستون بتائے گئے ہیں، ایک امن اور ایک ہدایت. اولئک لہم الامن وہم مہتدون. امن جو اندر سے انسان کو سکون دیتا ہے، اور ہدایت جو زندگی گزارنے کا رستہ دکھاتی ہے. اور یہ دونوں صرف ان کو ملتے ہیں جن کا ایمان خالص توحید پر مبنی ہو. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي
فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي